موجودہ دور میں علماء اور عوام کے درمیان فاصلہ نظر آتا ہے، وہ کیا اسباب ہے اور پھر اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام کو رب العزت نے بنایا، جی، پوری نوری مخلوق پر پہلے بشر کی فضیلت جو ظاہر فرمائی وہ علامہ ہے۔ پتہ چلا کہ ایک بشر کا مقام علم کے اندر ہے۔ واہ واہ واہ۔ نمبر 2، قرآن کریم ہی بیان فرماتا ہے کہ اللہ کریم کا خوف اور خشیت جو ہے وہ علماء رکھتے ہیں۔ نمبر 3، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نمبر 4، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یہ ہے عوام اور علماء کا رابطہ، اور اسی سے ہم آپ کے سوال کے جواب کی طرف بھی پلٹیں گے۔ یہ تمہید ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ رب العزت نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ کہ صرف وکالت کی کتابیں پڑھ کر کوئی وکیل کیوں نہیں بن جاتا؟ طب کی کتابیں بھی تو موجود ہیں، وہ پڑھ کر کوئی حکیم کیوں نہیں بن جاتا؟ واہ، میڈیکل کی کتابیں موجود ہیں، وہ پڑھ کر اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر کیوں نہیں لکھوا لیتا؟ جی جی جی، دیگر علوم جدیدہ جتنے بھی ہیں سلیبس تو موجود ہے نا۔ بالکل۔ تو بڑی بڑی یونیورسٹیاں کیوں؟ یہ بچے ماؤں کا ہجر و فراق سہتے ہیں، دور دراز ملکوں میں جا کے پڑھتے ہیں کہ یہ ڈگری یہ ڈپلوما پانا ہے، تو کتابیں کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ اسی گوگل پر وہ کتاب نہیں ملتی، اسی سوشل میڈیا پر نیٹ پر وہ سہولتیں موجود نہیں ہیں، لیکن کہا نہیں کتاب سے بات نہیں بنے گی، جو کتاب کے جاننے والے ہیں ان کے پاس جانا پڑے گا۔ کیا کہنے ہیں؟ یہی رمز ہمیں مالک نے سمجھائی ہے، اگر نہیں جانتے تو اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، جن کو ہم نے علم بخشا ہے ان سے جا کر پوچھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے مزید ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ عالم کی جو فضیلت ہے، حضور سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن عالم و عابد جمع ہوں گے، عبادت گزار سے کہا جائے گا جاؤ جو عبادت کی اس کا بدلہ اور اجر لے لو، اور یہاں میرے مرشد کریم حضور سیدی و سندی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی نائب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، وہ عالم ربانی شیخ الحدیث شیخ القرآن تھے، تو وہ اس کا مفہومی معنی بیان فرماتے تھے کہ صحیح العقیدہ سنی عالم سے کہا جائے گا جی کہ تم پلسرات پہ رک جاؤ، تو کہ ہم نے حساب کتاب تو دے لیا، جی، تو فرمایا جائے گا حساب نہیں مانگ رہے، واپس پلٹو، تم دنیا میں جس سے محبت کرتے تھے اس کی شفاعت کر کے اس کو بھی جنت میں لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عالم واہ، صحیح واہ، العقیدہ واہ، کی شان کیا ہے کہ جانے جانا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے انبیاء، شہداء اور علماء۔ آپ اندازہ کیجئے کہ عالم کی جو ضرورت ہے وہ روز محشر بھی اس قدر ہے کہ جب سب ساتھ چھوڑ جائیں گے تو صحیح العقیدہ عالم جو ہے بعمل وہ قیامت کے دن شفاعت بھی کرے گا۔ اللہ اکبر، سبحان پھر اپنے ناظرین کو آئیڈیاز کے فورم سے میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ قیامت والے دن جنت میں پہنچنے کے بعد بھی عالم کی ضرورت نہیں چھوٹے اچھا، پہنچنے کے بعد بھی وہاں بھی ضرورت پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو کہتے ہیں مولوی جان نہیں چھوڑتے، تو اول تو ان کا ہم سے ملاپ مشکل ہے کیونکہ کئیوں نے وہاں جہنم میں کئیوں کو پانی پلانے کے لیے بھی جانا ہے، تو جو دوسرے ہیں جنت میں چلے بھی گئے تو وہاں پر بھی علماء کی ضرورت پڑے گی۔ سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، کہ لوگ جنت میں بھی علماء کے محتاج رہیں گے۔ وہ کیسے؟ بعض اہل جنت کے لیے ہفتے میں ایک بار، بعضوں کے لیے روزانہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اپنا جلوہ ظاہر فرمائے گا اہل جنت پر، اور ان سے کلام فرمائے گا اور ان سے فرمائے گا کچھ چاہیے، کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ اب وہ آپس میں کہیں گے کہ مالک تو ارشاد فرماتا ہے کیا چاہیے، اب یہاں ہر چیز ہے تو ہم کیا کہیں؟ تو پھر وہ کہیں گے ہم اپنے علماء سے جا کے پوچھیں گے کہ رب العزت نے اگلے ہفتے پھر فرمانا ہے کچھ چاہیے، تو لہذا ہم کیا کہیں؟ تو پھر علماء بتائیں گے یہ عرض کرنا، یہ عرض کرنا، یہ عرض کرنا۔ تو بھائی صاحب آج ہی اچھا تعلق بنا لو جی جی، تاکہ جنت میں بھی خوب گزرے، یہاں کی شناسائی اور وہاں کی شناسائی بھی بہتر ہے۔ واہ واہ واہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ گیپ کیوں ہے؟ گیپ کی وجہ صرف نہ جاننا اور نہ سمجھنا ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ ایز اے مسلم ہم کتنے ذمہ دار ہیں صبح سے لے کر شام تک جملہ امور میں، کہ ہم رہنمائی کا شوق رکھتے ہوں کہ کوئی ہماری رہنمائی کرے۔ ہم نے سونا کیسے، جاگنا کیسے، کاروبار کیسے کرنا ہے، چلنا پھرنا کیسے، گفتگو کیسے کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک زندگیوں کو پڑھیں، یہ کتب حدیث وہیں سے مالا مال ہے۔ جی، مطلب ایک صاحب آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے والد نے منت مانگی تھی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں حج کروں گا، تو حضور وہ وصال کر گئے ہیں، تو اب کیا حکم ہے؟ ایک صاحب آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے والد نے، وہ غیر مسلم تھا، میرے والد نے، ہم دو بھائی ہیں، دونوں کو کہا تھا کہ میری طرف سے اتنے اونٹ ذبح کرنا، تو میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ ایک صحابی بارگاہ میں آگے عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں قریب ہوتا تو وہ مجھے صدقے کا حکم دیتی، پوچھنے ہی آیا ہوں کہ میں ان کی طرف سے صدقہ کروں۔ اگر میں یہ بیان کرتا رہوں تو بہت سا وقت گزر جائے گا۔ بتانا یہ ہے کہ وہ ہر بات آ کر دربار انور میں عرض کرتے تھے، اور یہی معاملہ بیویوں کا تھا،
صحابیات طاہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حسین اور دلچسپ روایت سماعت فرمائیں کہ ایک بی بی صاحبہ حاضر درگاہ ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام میرے والد میری شادی کرنا چاہتے ہیں، میں مسئلہ پوچھنے آئی ہوں کہ ایک بیوی پر اس کے شوہر کے کیا کیا حقوق ہیں۔ آپ اندازہ کریں یہاں تو شادی کے دن کے لیے مسئلہ نہیں پوچھا جاتا جی، اور وہ رشتہ طے کرنے سے پہلے بھی دربار انور میں آ کے پوچھتے ہیں۔ تو بڑا گیپ کا سبب یہی ہے کہ ہم ان کے پابند ہونا ہی نہیں چاہتے۔ جی، ہمیں جو اسکرین دکھا رہی ہے کہ اب 7 دن کے شادیوں کے فنکشن ہم نے وہ کرنے ہیں، ڈریس کون سا چلے گا وہ کرنا ہے، جی، 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 یہاں یہ ہوگا وہاں وہ ہوگا، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم رجوع کر لیں اللہ رسول کے دربار کی طرف۔ جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے ہم اپنی اس پیدائش اور تخلیق کے مقصد کو جانیں گے، پھر کیا ہوگا، پھر بات بات پر ہمیں پوچھنا پڑے گا۔ اچھا، اگلی بات ہے اپنی مرضی ٹھوسنا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہر بندہ آج خود ہی اپنی ہی موج میں وہ عالم بنا پھرتا ہے، اور یہی حال فیس بک پر اور دیگر چیزوں پر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اور ان کا والد بھی بہت بڑا عالم تھا، اور اہل مدینہ شریف کے جو یہود تھے وہ باپ بیٹے کی بہت تکریم کرتے تھے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ جان عالم علیہ السلام نے جس دن طلعت فرمائی ہے مدینہ منورہ میں اور ذرہ ذرہ جشن منا رہا تھا، روشن تھا، تو یہ گھر میں اپنے آپ کو روک کے بیٹھ گئے کہ میں نہیں جاؤں گا۔ پھر کہا، میرے دل کے مفتی نے کہا جا تو تورات کا عالم ہے، وجہ اقدس دیکھ یہ وہی نبی ہیں جن کی صفتیں تورات میں ہیں۔ تو کہا جب میں گلی میں گیا اور سرکار علیہ السلام کو میں نے سواری پہ جلوہ گر پایا تو رخ زیبا کو دیکھا، وہ کمال حسن حضور ہے، تو میرے دل نے یہ بات کہی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر ان کو پہلے دن کی بات بھی یاد ہے کہ جانا علیہ السلام فرما رہے تھے کہ کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، چاہے تم کسی کو جانتے ہو چاہے نہیں جانتے۔ اہم بات یہ ہے کہ پچھلی شریعت میں اونٹ کا گوشت اور ہفتے کے دن کا شکار ممنوع تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے قیاس کر لیا کہ سرکار علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حلال ہے، لیکن حکم تو نہیں کہ لازم کھاؤ۔ سرکار علیہ السلام کی شریعت میں ہفتے کے دن شکار کی کوئی ممانعت نہیں، لیکن فرض تو نہیں کیا کہ ہفتے کو لازم کرو، لہٰذا اگر میں 2 باتیں پچھلی شریعت کی بھی ساتھ ساتھ چلا لوں تو وہ بھی تو آسمانی حکم، اس میں حرج کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ، ہم اپنے ناظرین کو یہ عرض کرتے کہ خدا کے لیے آپ مسلمان ہیں، ہمارا آپ سے کوئی بیر نہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، ہم آپ کی فکر مند ہیں، اور اس فکر کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں کو 2 لفظ آ گئے، ہم نے اپنے بزرگوں سے علم سیکھ لیا ہے، وہ درد ہمیں ستاتا ہے کہ کہیں آپ کو کوئی راہ مار نہ مل جائے اور وہ الٹے راستے پر لے کے نہ چلا جائے۔ تو دوری اور گیپ کا پہلا سبب یہ ہے کہ ہم وہ لینا نہیں چاہتے۔ اب جو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اب وہ آپ کے فورم پر مفتیان کرام سے آئے، حضرت شاہ صاحب کے پاس آئے، تو وہ قرآن اور حدیث کی روح سے فرماتے رجوع نہیں ہو سکتا، جس کو بولتے صلح کر لیں 3 طلاقوں کے بعد۔ یہ بات اب ان کو فٹ نہیں بیٹھتی۔ اب ان کو مارکیٹ میں مولوی کے حلیے میں کوئی بندہ چاہیے جو ان کو رعایتی پیکج دے دے، وہ فیس بک پہ مل جائے، چاہے اس نے داڑھی شریف معاذ اللہ جالی لگائی ہو، تو انہوں نے کہا دیکھا سکالر تو یہ ہے، عالم تو یہ ہے۔ ہم خواہشوں کے غلام ہو گئے ہیں، جس دن خواہشوں کی غلامی سے نکل گئے علماء کی طرف رجوع خود بخود نصیب ہو جائے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا